قوم لوط کا تذکرہ ہے. دیکھو کتنی بدبخت قوم ہے یہ. اور تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ تبلیغ کیسے کی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا قوم، یا اس طریقے سے نہیں کہا ان ربی نہاکم ان ہذہ الفعلۃ القذرہ، کہ میرے رب نے تمہیں اس گندے کام سے منع کیا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. تم ایسی گندی حرکت کر رہے ہو، یہ گندی حرکت تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ ہے تبلیغ کا انداز. یعنی یہ جو کر رہے ہو خلاف فطرت ہے، یہ خلاف فطرت ہے. یہ اس لیے کہ اچھا ان کو کہا گیا یہ جاہل ہیں، اس پر کچھ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بڑے عجیب لوگ تھے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یہ تمہاری حرکت اتنی گندی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی ہے، یہ کہا گیا. قوم نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، انہیں اپنے گاؤں سے نکال دو. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ بڑے پاک لوگ ہیں. یہ انہوں نے یہ کہا قالو علی سبیل السخریہ، مذاق کے طور پر کہا، علی سبیل الاستہزاء، یا انہوں نے حقیقت میں کہا. اس لیے نقطہ یہ معلوم ہوا آدمی برائی کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، ایک مقام پر ایسا پہنچے گا کہ برائی شر عین خیر نظر آنے لگتی ہے. جی 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 جیسے گوبریلا جو ہوتا ہے وہ گندگی میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے گندگی کا کہ گندگی ہی اسے خوشبو لگتی ہے، بدبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے. اگر اس کو گندگی سے نکال لیا جائے تو مر جائے گا. لہذا گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ گناہوں میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے کہ ایسا نہ ہو کہ مزاج بن جائے کہ گناہ ہی اچھا لگنے لگے بالمقابل خیر کے، اچھائی کے. اللہ یہ بتایا گیا یہاں پہ. اللہ بڑے پاک ہیں یہ لوگ. تنزن کہا یا حقیقتاً کہا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ان کو نجات دے دیا ہم نے اور ان کے اہل و عیال کو سوائے ان کی بیوی کے. إِنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ خَائِنَةً، خائنہ تھی وہ، خیانت کرنے والی. اللہ نے فرمایا فَخَانَتَاهُمَا، لوط اور نوح دونوں کی بیویاں خائنہ تھی. خائنہ لا خیانت الفراش، نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی. یہ خیانت کیا تھی؟ جب بھی کوئی باہر کے لوگ، اجنبی لوگ ان کے شہر میں آتے تو یہ جا کر کے عورت حضرت لوط کی بیوی لوگوں کو بتا دیتی کہ تمہارے شکار آئے ہوئے ہیں. جی اس لیے کہ وہ عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. جی جی مرد آئے ہوئے ہیں تمہارے شکار، یہ خبر دے دیتی تھی. یہ خیانت ہے، یہ اپنے شوہر سے خیانت ہے، اس طریقے کی خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گزرے لوگوں میں سے بنا دیا. یعنی جیسے ان کے اوپر عذاب آئے، یہ عذاب سے بچ نہیں سکی. پتہ یہ چلا کہ نسبتیں کام نہیں آتی. یہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ بچی نہیں، یہ پیغمبر کی بیوی ہے. لہذا نام و نسب یہ کسی کام نہیں آتے. انتساب بزرگوں کی طرف کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنا اچھا عمل نہیں ہے. دیکھیے پیغمبر سے زیادہ کون معزز ہوتا ہے، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اتنا لطیف رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جی 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 اسی وجہ سے لباس کہا گیا ہے دونوں کو. اتنا لطیف رشتہ اور کسی کا نہیں ہوتا. اس کے باوجود، اتنا گہرا رشتہ ہونے کے باوجود ایک بیوی کا ایک شوہر سے پیغمبر اسے بچا نہیں سکا. جی فَأَنْجَيْنَا ہوا. اسی وجہ سے یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ جب پیغمبر اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکا تو اگر تم شرک اور کفر لے کر کے گئے ہو تو تمہارے بزرگ تمہیں قیامت کے دن جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں. لہذا اپنے عمل کو اور اپنے اعتقاد کو اچھا کرو، نہیں تو تمہارا ہر لمحہ مارز خطر میں ہے.